السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ گروپ کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی میسج کیا جائے وہ سننا آپ سب کے اوپر لازم ہوگا۔ اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھنا آپ سب کے اوپر لازم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں قبلے کے احکامات ہیں۔ پوری انسانیت کا قبلہ اول خانہ کعبہ تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے خانہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7252 ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، منافقین نے بھی اعتراض کیا، اور مشرکین نے بھی اعتراض کیا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ والا قبلہ یعنی خانہ کعبہ والا قبلہ درست ہے تو پھر 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر ایک معجزے کا تذکرہ کیا، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ اسی طرح اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے مختلف اینگل سے جواب دیا اور اعتراض کرنے والوں کی خامیاں بیان کی، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر حالت میں پابندی کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سمت کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی سمت کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق و مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی طرف منہ کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اور ان کی طرف منہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اس بات پر اعتراض کرو کہ قبلہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے۔ تمہارا یہ کام ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے دے تم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع ہو جاؤ۔ چونکہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تھے تو ان کی ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اب کسی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ذہنی طور پر کسی کی امامت کو تسلیم کرنا تھا۔ چونکہ اب مسلمانوں کی اپنی حیثیت قائم ہو چکی تھی، اب کسی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ یوں ہی تھا کہ جیسے ہم ان کے ماتحت رہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے کے بعد، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکوع کے اندر 3 دفعہ قبلے کی تبدیلی کے حکم کو دہرایا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو نبی علیہ السلام کی خواہش کو عزت بخشنا چاہتے تھے، چونکہ آپ کی خواہش تھی اور آپ بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کاش ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے قبلے کی تبدیلی کا اور ہم اپنا قبلہ تبدیل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ حکم اس لیے دہرایا کہ کسی کے پاس لڑائی کی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کو جو ہے وہ بہترین امت کہا گیا، جبکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو جو سب سے پہلی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں عصر کی نماز تھی۔ تو وہاں پر اب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو اس کے بعد پھر
بنو سلمہ کی مسجد کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک وہ شخص جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی جا کر اپنے ساتھیوں سے جو کہ نماز کی حالت میں تھے انہیں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو دوران نماز ہی انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا جو مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4486 ہے. امت محمدیہ کو امت وسط کہا گیا ہے. وسط کا مطلب درمیان بھی ہوتا ہے اور وسط کا مطلب افضل ہونا بھی ہوتا ہے. یعنی امت محمدیہ ساری امتوں سے افضل امت ہے کیونکہ ہماری شریعت معتدل ہے. نہ ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ سختیاں ہیں اور نہ ہی ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ آسانیاں ہیں، بلکہ اس کے درمیان درمیان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ امت محمدیہ قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ گواہی 3 طرح کی ہوگی. ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. دوسری گواہی یہ ہوگی کہ امت محمدیہ پہلی امتوں کے بارے میں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4487 میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو ان کی قوم انکار کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کا اس پر گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے. اور پھر امت محمدیہ بول کر بتائے گی کہ یا اللہ واقعی تمام انبیاء نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. تیسری گواہی جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دنیا میں اچھے یا برے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1367 کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت. تو صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر آپ نے اچھی تعریف کی، تمہاری اچھی تعریف کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، اور جس کی تم نے بری تعریف کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی. پھر اس کے بعد تذکرہ ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کے بارے میں. اب صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہمارے وہ ساتھی جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور قبلے کی تبدیلی سے پہلے وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ایمان کہا کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی کیونکہ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو نسخ کا سب سے پہلا حکم ہے، آپ نے نسخ پڑھا ہے نا کل والے سبق میں کہ ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نیا والا نازل کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر جو سب سے پہلا نسخ کا حکم نازل ہوا وہ قبلے کے بارے میں تھا. اور یہودیوں کو اس پر ہم سے بہت زیادہ حسد ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث نمبر 25082 کے اندر نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارے ہی یہودیوں کا دین بھی خواہشات پر مبنی ہے اور عیسائیوں کا دین بھی خواہشات پر مبنی ہے، اور ہر وہ کام جس کے اندر خواہش کی پیروی کی جاتی ہے وہ ظلم ہے. تو مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا، اور نبی علیہ السلام پر ان کا ایمان نہ لانا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تھا کہ سارے نبی ہم میں سے آئے، آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر رہے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وجہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کی طرف منہ کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے خانہ کعبہ کو ہی سمت بنایا تھا، قبلہ بنایا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے مختلف قبلے چوز کر لیے اور اس کی طرف نماز پڑھنے کا انہوں نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ نے نیکی میں سبقت کرنے کا حکم کیا. ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے سبقت لے جانا، آگے گزرنا. نماز پڑھنا نیکی ہے اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ نیکی میں سبقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری انسانیت پر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا. یہ یاد کرنا زبان سے بھی ہے، اپنے دل سے بھی ہے اور اپنے عمل سے بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے ایک جماعت کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا. شکر بھی دل سے بھی ادا ہوتا ہے, زبان سے بھی ادا ہوتا ہے, اور اعمال کے ساتھ بھی ادا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز اور صبر کی تلقین کی, کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں دو اہم چیزیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2999 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے. اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر ہے, اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو صبر کرتے ہیں ان کو میرا ساتھ نصیب ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. معیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے معیت خاصہ, کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کسی کو اپنا ساتھ نصیب کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو یا ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھ نصیب کیا. دوسری ہوتی ہے معیت عامہ, کہ جس کے اندر ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. شہید کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے, کیونکہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1887 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں. وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتی ہیں, پھر انہی قندیلوں کے اندر وہ جانیں واپس آ جاتی ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو مصیبت پر صبر کا حکم ہے کہ ان کو مختلف طرح سے آزمایا جائے گا, لیکن جو اس مصیبت پر صبر کریں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا دل سے اور زبان سے اقرار کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح کے انعامات دے گا. نمبر 1, ان پر رب کی مہربانیاں نازل ہوں گی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی رحمت عطا کرے گا. اور نمبر 3, ان کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند ملے گی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 918 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیوی, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کلمہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. کہتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ شہید ہو گئے, تو میں اتنی پریشان, میں یہ دعا پڑھتی تھی اور میں سوچتی تھی ان کا کپل ایسا تھا کہ جو آئیڈیل تھا, بہت محبت تھی آپس میں, اور یہ پہلا خاندان تھا جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نبی علیہ السلام کے بعد. کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ مسلمانوں میں سے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ابو سلمہ کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے. تو اس دعا کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کیجیے. پھر صفا مروہ کے چکر لگانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, چونکہ مشرکین مکہ نے زمانے جاہلیت میں صفا کے اوپر اصاف نامی بت رکھا ہوا تھا, الف سین الف صاف ہے, اور مروہ کے اوپر نائلہ نامی بت رکھا ہوا تھا. جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تو ان کو بھی چھوتے تھے. تو جب مسلمان یعنی اسلام آیا تو مسلمانوں نے اس بات کو یہ سمجھا کہ یہ جاہلیت کا ایک کام ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4496 کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 27435 ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بت رکھے تھے ان کو ہٹا دو, اور صفا مروہ کے چکر لگانا تم پر لازم ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد کے اندر تھا. ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا جب تک صفا مروہ کے چکر نہیں لگاتا, جس کو سعی بولا جاتا ہے, سین عین چھوٹی یہ, تب تک اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے حق کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 2649 کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور پھر وہ اس کو چھپا دے, قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. علم کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے. پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سب کا معبود برحق ایک اللہ ہے جو اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے, اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے, اور اپنے ناموں کے اندر بھی اکیلا ہے. تیسرے رکوع میں
ان فی خلق السماوات والارض کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسرے رکوع کی آخری آیت کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف ایک ہے، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 8 دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1، وہ آسمانوں کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، زمینوں کو پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، رات کو بدلتا ہے، کبھی رات چھوٹی اور کبھی رات بڑی، پھر ایک دم رات ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے۔ نمبر 4، دن کو بدلتا ہے۔ نمبر 5، کشتیوں کو چلاتا ہے۔ نمبر 6، بارش نازل کرتا ہے۔ نمبر 7، ہوائیں نازل کر بھیجتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اور نمبر 8، بادلوں کو مسخر کرتا ہے۔ اب اتنے واضح دلائل کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ اندادہ استعمال ہوا ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اندادہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر اپنا وہ مقام بنا لیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا وہ بے جان ہو، ان سب کو معبود بنانا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں قیامت والے دن وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ چوتھے رکوع کے اندر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ حلال کہتے ہیں کہ جو کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو۔ اور طیب کہتے ہیں اس چیز کو جو پاک ہو، جیسے جس کے اندر بھی پاکی ہوگی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے لیے حلال کی ہے۔ پھر ہمیں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا کا حکم ملا ہے۔ خطوات الشیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خطواتن کہتے ہیں 2 قدموں کے درمیانی فاصلے کو، یعنی جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ایک پاؤں آگے ہوتا ہے اور ایک پاؤں پیچھے ہوتا ہے، دونوں پاؤں کے جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوتن کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، السوء اور الفحشاء۔ السوء کہتے ہیں ہر برائی کو، اور الفحشاء کہتے ہیں وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زنا وغیرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی تقلید کو منع کیا کہ جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ تم جتنا مرضی واضح دین ہمارے سامنے پیش کرو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چل رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے موجودہ دور کے اندر بدعات کی طرف دیکھیں تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری برادری کرتی آ رہی ہے، ہمارا خاندان کرتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس ہدایت کو قبول کرنا چاہیے جو اللہ نے بھیجی ہے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو دین بنا کر اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، المیتہ، مردار۔ مردار چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو وہ حرام ہے، لیکن 2 مردار جو ہے وہ حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خون کو حرام کر دیا سوائے اس خون کے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ خون حلال ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر خون حرام ہے سوائے 2 خون کے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ یہ مشکات کی کتاب الطہارہ کی حدیث ہے۔ نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اس کا گوشت، اس کی کھال، ہر چیز حرام ہے۔ نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اس کے اندر وہ تمام کھانے آ جاتے ہیں جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے پکائے جاتے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ 5ویں رکوع کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آپ جانتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں کو بھی بہت تکلیف ہوئی، عیسائیوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراض کیے تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ والی آیت اتاری جس کا نام ہے آیت بر۔ بر نیکی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لے آؤ، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، تم غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم وعدوں کو پورا کرو، تم تنگی اور تکلیف کے اندر صبر کرو، اور تم سچ بولو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرو۔ اصل نیکی
یہ ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ وعدے کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2732 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک یہ شرط بھی تھی کہ جو صلح حدیبیہ کیا ہے، نبی علیہ السلام 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے گئے تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور کچھ شرائط طے پائی تھیں کہ آپ آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اس کو واپس بھیجا جائے گا، اور اگر مسلمانوں کا کوئی کافروں کے پاس جاتا ہے تو اس کو واپس بھیجا نہیں جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے، تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے، تو آ کر رو رو کر نبی علیہ السلام کو اپنا دکھڑا سنایا کہ مجھے واپس نہ بھیجا جائے، لیکن چونکہ آپ وعدہ کر چکے تھے تو آپ نے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کافروں کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کے احکامات بیان کیے آیت نمبر 178 سے 182 تک۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اسی طریقے سے قتل کیا جائے جس طریقے سے اس نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ اب یہودیوں کی شریعت کے اندر صرف قصاص تھا کہ جو کسی کو قتل کرے گا بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ عیسائیوں کی شریعت کے اندر صرف معاف کرنے کا حکم تھا، جبکہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمارے لیے 2 آپشنز رکھی، یا تو بدلے میں قتل کر دو، قصاص ہے، اور یا پھر تمہارے لیے دیت ہے جو کہ 100 اونٹ ہے کہ تم دیت ادا کر دو، آدھی لے لو، پوری لے لو، یا پھر معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کو لکھنے کے بارے میں حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2738 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا حق نہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اس نے وصیت کرنی ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً سے اپنی وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھ لی۔ وصیت کو چھپانا بھی گناہ ہے، وصیت کو بدلنا بھی گناہ ہے، اور وصیت کے اندر کسی ایک طرف مائل ہونا بھی گناہ ہے۔ جیسے ہمارے آج کے اس دور میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ساری پراپرٹی ایک ہی بچے کے نام لگوا دیتے ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ اسی طرح محروم رہ جاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ 6 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات کو بیان کیا۔ روزہ ان 5 فرائض میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور روزے کا لفظی معنی ہوتا ہے الصیام کا کسی کام سے رک جانا۔ اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جائیں۔ روزے کا مقصد ہوتا ہے انسان کو اللہ کی نظروں کا شعور دینا اور انسان کو گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوا تھا۔ بیمار اور مریض کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو بعد میں قضا دینی ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کے تندرست ہونے کا امکان نہیں ہے تو اس نے پھر ہر روزے کا فدیہ دینا ہوگا جو کہ 1 کلو اناج ہے روزانہ کا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1901 میں آپ نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2009 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب قیام کی رکعات کتنی ہوں گی جو رمضان میں قیام کرنا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نبی علیہ السلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 241 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز تراویح، یعنی 8 تراویح ہوتی ہیں اور 3 نوافل ہوتے وطر ہوتے ہیں، 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دیا تھا، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں صحابی کے قول کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے نبی علیہ السلام کے قول کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی تو صحابی کا بات کا عمل ہے۔ اگر بالفرض حضرت عمر نے ایسا حکم دیا بھی تھا تو ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ نیکوکار نہیں ہیں، اور یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سمپل آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2013 اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز صرف 11 رکعت پڑھتے تھے۔ پھر روزے کے اندر دعا کے بارے میں احکامات ہیں، کیونکہ روزے اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ روزے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ سحری اور افطاری کے اندر بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ آیت نمبر 187 کے اندر پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی عشاء کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے اگر سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے سختی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر آسانی کر دی کہ اب تم پوری رات کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت میں میاں بیوی کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، کیونکہ جیسے لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق میں بھی کوئی تیسرا فرد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسے لباس جسم کا رازدان ہوتا ہے، چھپا لیتا ہے اس کو، اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے، اور لباس انسان کی عزت کا سبب بنتا ہے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی عزت کا سبب بننا چاہیے۔ اسی طرح سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور سحری کھانے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2353 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے تھے۔ پھر اعتکاف کے مسائل ہیں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں دنیاوی امور سے کٹ کر، منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر مسجد کے اندر گوشہ نشین ہو جانا، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، اور احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 میں نبی علیہ السلام کی بیویاں مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھیں۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 189 میں کفار کا یہ سوال تھا کہ چاند کا کیا فائدہ ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، کبھی یہ بڑھتا ہے کبھی یہ کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتانے کے لیے یہ آیت نازل کی، اور ان کو بتایا کہ چاند جو ہے اس سے لوگ اپنے سالوں کے اوقات معلوم کرتے ہیں، حج کے اوقات معلوم کرتے ہیں، اس سے وہ وقت کا حساب و کتاب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلال کہتے ہیں پہلی اور دوسری رات کے چاند کو، اور قمر کہتے ہیں جو پہلی دوسری رات کے بعد والا چاند ہوتا ہے اس کو، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک یہ رسم تھی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1803 میں ان کی ایک رسم تھی کہ جب وہ حج کرتے تو حج کرنے کے لیے جب اپنے دروازوں سے جاتے تو جب حج کر کے واپس آتے تھے نا تو کہتے تھے کہ انہی دروازوں سے ہم داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں سے ہم گناہوں کی حالت میں داخل ہوتے تھے، تو اپنے گھر کی بیک سائڈ سے چھلانگیں لگا کر آتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو کچھ لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، تو کفار نے ان کو آر دلائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان کو بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دیواریں پھلانگ کر گھر میں آؤ، گناہوں سے پاک ہو جانا یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، چونکہ 9 ہجری کے اندر جب پہلی دفعہ حج فرض ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 مہینوں کے اندر اندر سارے کافر عرب کو چھوڑ دیں، عرب کی سرزمین کو خالی کر دیں۔ 4 مہینوں کے بعد کوئی بھی کافر عرب کی سرزمین کے اندر نہیں رہ سکے گا،
کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا. یہ حکم نازل ہو چکا تھا پہلے، یہ آپ 10ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ والا حکم دوسرے پارے والا بعد میں نازل ہوا تھا کہ اب 4 مہینے گزر گئے، اب جہاں بھی جو بھی کافر تمہیں نظر آئے اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ زمین میں فتنہ یعنی شرک پھیلا رہے ہیں جس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. حرمت والے مہینے 4 تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. جیسے اسلام کے اندر یہ حرمت والے مہینے تھے، اسی طرح یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے تھے. 6 ہجری میں جب نبی علیہ السلام ذوالقعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے گئے اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ سال آپ آئیں اسی مہینے میں اور آ کر عمرہ کر لیں. تو اب مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال ہم جائیں اور حرمت والے مہینے میں یہ کفار ہم سے لڑائی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر کے آیت نمبر 194 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھنا، اگر وہ حرمت کا خیال نہ رکھیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم حرم کے اندر لڑائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا کہ جب کوئی حج اور عمرے کا احرام پہن لے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ حج اور عمرے کو پورا کرے. اسی طرح حج اور عمرے کو اس کے پورے اراکین کے ساتھ ادا کرے. جو صاحب استطاعت ہے، جس کے اندر طاقت ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس پر حج کرنا لازم ہے. اور اگر کوئی حج یا عمرے کو شروع کر لے چاہے وہ نفلی ہی ہو، پھر اس پر اس کو پورا کرنا جائز ہے. جیسے تبری کی حدیث نمبر 3194 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھے اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو، یعنی اپنا احرام کھولے. اس کے بعد پھر حج کی اقسام کا تذکرہ ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد جس میں صرف اکیلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. نمبر 2 حج قران، کاف قلم والا، کاف را الف نون، جس میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. اور نمبر 3 حج تمتع، تا میم تا عین، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، جس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، حج تمتع کے اندر اور حج قران کے اندر کم از کم 1 بکری ذبح کرنا لازم ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں اور 7 جب وہ اپنے گھر میں واپس آئے گا. 8ویں رکوع کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمرہ تو پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج کے مخصوص مہینے ہیں جو کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے. پڑا تو حج ذوالحجہ کے اندر ہی جاتا ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں شوال میں لوگ حج کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1819 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیا جو گناہ والا ہو تو وہ ایسے حج کر کے واپس پلٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے. اور پھر حج کے اندر زادِ راہ یعنی سفر کا سامان لے جانے کا حکم ہے، کیونکہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو زادِ راہ نہیں لے کر آتے تھے اور وہاں آ کر لوگوں سے مانگ کر کھاتے تھے. تو کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اونٹنی کے پاؤں باندھو پھر مجھ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ حج کا اہم رکن ہے کہ تمہیں میدان عرفات کے اندر حج کے اندر ٹھہرنا تمہارے لیے لازم ہوگا. جیسے ترمذی کی حدیث نمبر 2975 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفات، عرفات کے اندر ٹھہرنا ہی حج ہے. یعنی میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ ضروری ہے ہر حاجی کے لیے. اگر کوئی میدان عرفات کے اندر نہیں ٹھہرتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہے. پھر آیت نمبر 201 کے اندر ہمیں ایک بہت خوبصورت ہی آیت اور دعا سکھائی گئی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے دوران بھی اور اکثر حج کے دوران اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اس میں دنیا و آخرت تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 207
یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ کفر کرو، اسلام سے پھر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں دے دوں اس شرط پہ کہ تم مجھے چھوڑ دو اور مدینہ جانے دو. تو انہوں نے اس شرط کو قبول کیا. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر ہر چیز ان کو دی اور اسلام کی خاطر اکیلے تن و تنہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے آیت نمبر 207 اتاری تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کا حکم دیا کہ تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے کل بھی پڑھا کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے خود کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ نہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی مرضیاں اور رمضان ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضیاں کرائے کے مسلمان نہ بنو، بلکہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. 9ویں رکوع میں آیت نمبر 211. اب اس میں پہلی امتوں نے نبی علیہ السلام سے کئی طرح کے، یعنی انہوں نے اپنے اپنے نبیوں سے معجزے مانگے، اللہ تعالیٰ نے معجزے نازل کیے لیکن وہ ایمان نہ لائے. تو اب نبی علیہ السلام سے بھی ان کا یہی مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے پوچھیں، بنی اسرائیل سے جا کر پوچھو ان کے پاس کتنے معجزے آئے، کیا وہ ایمان لائے؟ تمہارے پاس بھی جتنے معجزے آ جائیں گے تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید ہی قانون فطرت ہے. اس زمین کے اندر پہلے شرک نہیں تھا، سارے لوگ توحید پرست تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے جب 5 بزرگ فوت ہوئے تو لوگوں نے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ تمہارے نیک بزرگ تھے، ان کی تصویریں بنا کر یہاں سامنے رکھ لو، انہیں دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے گا. جب وہ والی نسل ختم ہو گئی، وہ پکارتے رب کو ہی تھے لیکن تصویروں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. جب وہ والے لوگ ختم ہوئے، آئندہ نسل آئی تو انہوں نے اللہ کو بھول دیا اور انہی تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا، انہی مجسموں کو. وہاں سے زمین پر شرک کی ابتدا ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے زمین کے اندر شرک نہیں تھا. آیت نمبر 214. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے. تو حضرت خباب نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا، اس سے چیرا جاتا اس کے جسم کو کہ وہ اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے پھیرتی نہیں تھی. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز ان کو ان کے دین سے پھیرتی نہیں تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یعنی یہ دین ضرور غالب آ کر رہے گا کہ مسلمانوں ابھی تم صبر کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3612 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور جہاد کی تلقین کی کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1910 کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی اپنے دل میں کبھی جنگ کے بارے میں سوچا، وہ منافقت کی ایک حالت پر مرے گا. تو اگر آپ جہاد نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ جہاد کے بارے میں سوچیں ضرور کہ اگر کبھی زندگی میں مجھے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع ملا تو میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان ضرور کروں گی. 10ویں رکوع میں آیت نمبر 217 میں حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کے بارے میں حکم تھا، کیونکہ 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جنہوں نے ایک کافروں کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جس کا ایک شخص مارا گیا. اب یہ رجب جو تھا یہ حرمت والا مہینہ تھا، ٹھیک ہے. تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں یہ حرمتیں سکھاتے ہیں اور خود حرمت والے مہینوں میں قتل کرتے ہیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ شرک کرنا ہے جو کہ تم کر رہے ہو. اس لیے تم مسلمانوں کو آر نہ دلاؤ بلکہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ واجب القتل ہے. ہماری شریعت کے اندر صرف 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے. نمبر 1 جو کسی کو قتل کرے بدلے میں قتل کیا جائے گا، نمبر 2 جو شادی شدہ زنا کرے، اور نمبر 3 جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے.
پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا. شراب کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے، اور شراب اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ حرام کی تھی کیونکہ ان کو بہت زیادہ پسند تھی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2003 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وکل مسکرین حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ سگریٹ میں ہو، چاہے وہ ٹافیوں میں ہو، چاہے وہ آئس کریم میں ہو، چاہے وہ شیشے کی صورت میں ہو، نشے کی کوئی بھی قسم وہ حرام ہے. اور جوئے کو میسر کہا جاتا ہے کیونکہ میسر یسرن سے ہے، یاسین را، آسانی. جوئے کے اندر بھی مال آسانی سے بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے خیر خواہی کا حکم دیا کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 حکم نازل کیے تھے. ایک یہ تھا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، دوسرا یہ حکم تھا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتا ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے برتن، ان کے برتن، ہر چیز الگ الگ کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتار کر ان کو حکم دیا کہ اگر تم اچھے طریقے سے یتیموں کے مال میں سے کچھ کھا لیتے ہو تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کرنا حرام کر دیا کہ مسلمان مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلق ایک دوسرے کے دل و دماغ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ کے نظریات ہی مختلف ہوں، ایک طرف ہزاروں خداؤں کا پیروکار ہو اور ایک طرف ایک رب کو ماننے والا ہو، تو دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس لیے مشرکین سے نکاح حرام ہے. 11ویں رکوع میں آیت نمبر 222 میں حیض کے بارے میں حکم ہے. حیض کا لفظی معنی ہوتا ہے بہنا، اور اس سے مراد وہ خون ہوتا ہے جو عادت کے مطابق عورت کو ہر مہینے آتا ہے. یہودیوں کا یہ رویہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کا کھانا پینا ہر چیز الگ کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے بتایا کہ حیض کی حالت میں صرف اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، باقی اس کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہے. تم اس کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتے ہو، وہ گھر میں رہ سکتی ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض کی حالت میں نبی علیہ السلام کا جائے نماز بھی مسجد کے اندر رکھ کر آتی تھی. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس کو نماز کی قضا نہیں دینی ہوگی لیکن اس کو روزے کی قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھول کر حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس نے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہوگا. پھر اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے پیٹھ سے جمع کرتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کا بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے. تو ابو داؤد کی حدیث نمبر 2162 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اپنی بیوی کی پیٹھ کو استعمال کرتا ہے وہ لعنتی ہے. بیوی کا اگلا حصہ استعمال کرنے کا حکم ہے، اسی کو استعمال کیا جائے گا. جو پیٹھ کو استعمال کرے گا وہ حرام کام کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر ایلا کے احکامات ہیں، الف یا لام الف لا اور حمزہ. ایلا کہتے ہیں کہ بیوی سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھانا، یعنی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا. اس کی مدت 4 مہینے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم. اگر اس کے اندر شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ طلاق شمار نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی. ایسی عورت جس سے اس کے شوہر نے جسمانی تعلق قائم کیا ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے. ایسی عورت جو حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی وہ بچہ جنم دے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ اگلے دن ہی جنم دے دے. اور ایسی عورت جس کو نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جائے، اب بھی میاں بیوی کا جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس کی کوئی بھی عدت نہیں ہوتی. اب طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اور جب مدت گزر جائے تو بس کام ختم. اسے طلاق احسن کہتے ہیں. اور اگر ہر پاکی کے اندر 3 مہینے عدت ہے نا، ہر مہینے کے اندر ایک طلاق دی جائے تو اسے طلاق حسن کہتے ہیں. 12ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 229. کفار کا زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو 1000 دفعہ طلاق دیتا، 1000 دفعہ رجوع کر لیتا. یہ بیوی کے لیے بہت مشکل بات تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 229 اتار کر سارے راستے بند کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں زندگی کے اندر 3 دفعہ صرف طلاق دینے کا اختیار ہے. 2 طلاقیں ایسی ہوں گی جن کے اندر تم اپنی بیوی سے دوبارہ صلح کر سکتے ہو. تیسری طلاق اگر تم دے دو گے تو پھر تم صلح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر
3 دفعہ طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی تھیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوسرے سال میں لوگوں نے یہ کام یعنی زیادہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا شروع کر دی، تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں نرمی رکھی تھی اور انہوں نے اپنے اوپر سختی کی۔ انہوں نے کہا اب جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا اس کی 3 ہی ہوں گی، ان کو سبق سکھانے کے لیے، اور بعد میں دوبارہ سے پھر وہی حکم جو اصل تھا وہی نازل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی بھی ہو گئی، اس کی بھی عدت گزر گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت ہے کہ وہ بیوی اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، قائم کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، وہ اس کی عدت گزارے تو دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوگا، ایک منصوبے کے تحت ہوگا، تو یہ حلالہ کہلاتا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر سنن نسائی کی حدیث نمبر 3445 میں لعنت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 طلاقیں ایسی ہیں جن کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور تیسری طلاق ایسی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر تو ایک طلاق دی اور عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کرنا چاہے، صرف زبان سے کہہ دے تو رجوع ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کہے صرف جسمانی تعلق قائم کر لے تو بھی رجوع ہو جاتا ہے، اور اگر پہلی طلاق دی عدت گزر گئی تو شوہر کے پاس اختیار ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو وہ نیا نکاح کر کے صلح کر لے گا۔ پھر دوسری طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن تیسری طلاق کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر 13ویں رکوع میں آیت نمبر 232 میں یہاں پر خلا کا بھی بیان ہے۔ اگر مرد خود طلاق دے تو وہ طلاق ہوتی ہے، اس کو طلاق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کے اندر شوہر جو ہے جو اس نے بیوی کو حق مہر دیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ جبکہ اگر عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے تو اسے خلا کہتے ہیں، خا لام عین۔ خلا کے اندر عورت نے حق مہر مرد کو واپس کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 232 حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، جب عدت گزر گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا، تو یہ پہلی یا دوسری طلاق ہوگی نا، تیسری کے بعد تو نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ یعنی اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے ملنا چاہتی ہے اور اس کے شوہر نے ابھی 2 طلاقیں یعنی پہلی ہوئی یا دوسری ہوئی، تو ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے، بلکہ ان کو دوبارہ آپس میں ملا دینا چاہیے۔ اب یہاں پر ولی کو مخاطب کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی عورت ولی کے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولیٍ، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی عورت کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے اس نے پردہ نہیں کرنا ہوتا، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اس موجودہ دور میں جو کورٹ میرج ہے یہ حرام ہے، پوری زندگی ان کی زنا کی زندگی گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاعت کے احکامات بیان کیے کہ بچے کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، وہ ماں خود بھی دودھ پلا سکتی ہے اور کسی اور سے بھی پلوا سکتی ہے، میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیں، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوگی، وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور یہ ایک اس دور کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دے کر 2.5 سال دودھ پلایا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جب بیوی دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو رہائش بھی دے، اس کے اخراجات وغیرہ بھی پورے کرے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ کی بیوی کی عدت بیان کی جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، چاہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، کیونکہ طلاق کی صورت میں دونوں کی عدت مختلف ہے نا، شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں دونوں کی عدت سیم ہوگی، 4 ماہ 10 دن۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1280 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر میں۔ سوگ کے اندر
عورت جو ہے شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، زیورات نہیں پہن سکتی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوران عدت پھر پیغام میں نکاح دینے کے بارے میں حکم ہے کہ دوران عدت کوئی بھی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے آپ عدت کے دوران اشارے سے تو نکاح کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کلیئرلی نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. 14 رکوع میں آیت نمبر 236 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسی عورت جس کو علیحدگی سے پہلے طلاق ہو جائے، میاں بیوی کی ابھی علیحدگی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو عورت کو کوئی حق مہر وغیرہ نہیں ملے گا، صرف تھوڑا بہت سامان دے کر تانگ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور مالدار اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی دے کر اپنی بیوی کو رخصت کر دے گا. لیکن اگر اسی عورت کا خلوت سے پہلے، علیحدگی سے پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کو حق مہر بھی ملے گا، وراثت بھی ملے گی اور وہ عورت جو ہے وہ عدت بھی گزارے گی. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو جائے اور اس کا حق مہر مقرر نہیں تھا لیکن صحبت ہوئی تھی، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہوا تھا، تو اس کو مہر مثل ملے گا. مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر رواج دیکھا جائے گا کیا چل رہا ہے، جو باقی عورتوں کو ملا ہے اتنا ہی اس عورت کو دے دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تمام اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. تو اول وقت میں نماز ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز جو درمیانی نماز ہے الصلاۃ الوسطیٰ کو خاص کیا، جس سے مراد عصر کی نماز ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 552 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا. تو نمازوں کی حفاظت کیجیے. آپ سب لوگ آج سے جن کی نمازوں میں کوتاہی ہے وہ اللہ کے اس حکم کو پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 15ویں اور 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سابقہ امت کا تذکرہ کیا ہے دشمن کے حملے کے وقت موت کے ڈر سے یا ان کے اندر کوئی وبا پھیلی تھی اس کے ڈر سے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی. پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم جہاں بھی بھاگ کر چلے جاؤ موت سے کبھی بھی تم بھاگ نہیں سکتے، موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5729 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کسی زمین کے اندر کوئی وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. ابھی کرونا میں چائنا نے اسی حدیث پر عمل کر کے کرونا پر قابو پایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو باہر آنے سے منع کر دیا اور باہر والوں کو وہاں جانے سے منع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہزاروں سال پہلے ہی بتا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرض حسن دینے کا حکم دیا. قرض حسن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، جس کے اندر لوگوں کو دکھلانا بھی نہ ہو اور جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان جتانا بھی نہ ہو. پھر تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے کہ ہمارا وہ وطن جہاں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے تو ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنے وطن کو حاصل کریں. تو فی سبیل اللہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا جس سے پتہ چلا کہ اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگر مسلمان لڑائی کرتے ہیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا ایک تو طالوت غریب ہے، تو جو غریب ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کہا کہ طالوت کو بادشاہی نہیں ملنی چاہیے تھی کیونکہ خاندانی لحاظ سے بادشاہت کے حقدار ہم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا کہ میرے راستے کے اندر وہ آتا ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو چنتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وسعت عطا کی ہوتی ہے اور دوسرا جسمانی طاقت دی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، یہ تمہارا مطالبہ نہیں ہے کہ تم چاہو تو یہ بادشاہ بنے تو وہ بادشاہ بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنے دشمن سے لڑو. اب راستے میں
یعنی درمیان میں نہر تھی، ادھر یہ تھے، ادھر دشمن تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نہر میں سے صرف تم اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک چلو، صرف تھوڑا سا چلو بھر کے پی سکتے ہو، تھوڑا سا بس. انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ پی لیا، اور اب جب بہت زیادہ پانی پی لیا تو پھر کیا ہوا، اٹھنے کے قابل نہ رہے. کہا آج ہم لڑ نہیں سکتے. لیکن کچھ ایسے تھے جو اللہ کے برگزیدہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہا ربنا افرغ، افرغ کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کر کوئی چیز، یعنی انڈیلنا کہ آپ کے پورے جسم پر جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائے. کہا کہ کتنی ہی ایسی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے اپنے حکم سے، کیونکہ فتح کا تعلق افرادی قوت سے نہیں ہوتا، بلکہ فتح کا تعلق اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. جیسے بدر کے اندر 313 اور ادھر 1000 غالب آئے اللہ کی مدد کی وجہ سے. اسی طرح یہ والے جو بنی اسرائیل کا گروہ تھا، حدیث میں آتا ہے ان کی تعداد بھی صرف اتنی سی ہی تھی کہ 313 تھے تقریباً. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو مرد مومن ہوتا ہے، جو مرد مجاہد ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں جا کر اپنی فوجی طاقت پر یا اپنی جسمانی طاقت پر وہ گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتا. جتنی مرضی اس کے پاس پاور ہو، پھر بھی وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اور جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اس ٹائم ایک سپاہی کی حیثیت سے اس لشکر میں شامل تھے، تب نبی نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمن قوم کا جو سپہ سالار تھا جالوت اور اس کا لشکر، ان کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ دوسرے پارے کی آخری آیت ہے جس میں نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں، وحی کے بغیر کوئی بھی بالکل ہو بہو ایز اٹ از بیان نہیں کر سکتا. جو اس بات کو بالکل اسی طرح بیان کر رہا ہے جیسے یہ واقعہ تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. یہ بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے خود بھی اپنے پاس سے شامل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پارے کے ایک ایک حرف پر ہمیں عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہی سب کی محنتیں قبول فرما لیجئے. مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. جو فوت شدگان ہیں یا الہی سب کی مغفرت فرمائیے. یا الہی جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، سب مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. یا الہی تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. یا الہی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے. ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے. یا الہی ہمیں اپنے اور اپنے نبی علیہ السلام کے دیدار کا مستحق بنائیے. یا الہی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے. مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا الہی ہماری تمام نیک دعائیں قبول فرمائیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.